اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحب زادہ ذوالفقار بابرطاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے پروگرام کے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیاسی اور سماجی شخصیتیں اور سیاست میں ایک ابھرتے ہوئے نوجوان سیاسی سماجی رہنما حسن اصغر افندی صاحب، جن کا تعلق عباس پور سے ہے، وہ اس وقت میرے جو پروگرام ہے اس کے مہمان بنے۔ سب سے پہلے جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میرے لیے پروگرام کے لیے ٹائم آپ نے وقف کیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک تو کرنٹ سچویشن جو پولیٹکس کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال ہے، اس پہ بات ہوگی، اور پھر آپ کی آزاد کشمیر کی جو سیاسی سینوریو بنا ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں حلقہ وسطی باغ میں جو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی آزاد کشمیر میں اس وقت کیا پوزیشن ہے عملی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صاحبزادہ ذوالفقار صاحب۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی اوور آل پوزیشن کے حوالے سے پوچھا ہے۔ فی الوقت جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ہماری وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی، جماعت کے ساتھ رہی۔ میرے والد گرامی سابق وزیر حکومت جناب سردار محمد اصغر افندی صاحب، وہ پارٹی کے آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر بھی رہے اور ایک سلسلہ ہمارے اس جماعت کے ساتھ وابستگی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بامر مجبوری افندی صاحب کو جماعت کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے پیچھے کیا داستان ہے، کیا حقائق ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ تو اس نسبت سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک وابستگی رکھتا ہوں، لیکن جو پی ٹی آئی کے موجودہ وقت کے اندر جو عوامل ہیں یا جو ان کا طریقہ کار رہا ہے یا جو ایک بیانیہ انہوں نے ڈیولپ کیا، وہ ایک بڑا ہی خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوزیشن انہوں نے اختیار کی۔ اداروں کے ساتھ تصادم، اداروں کے خلاف بیانیہ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتائج بہتر نہیں نکل سکتے۔ اس اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ اس کی ڈاؤن سائزنگ کا عمل شروع ہوا ہے اور دوسرے الفاظ میں ان پہ ایک زوال کا دور چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان میں بھی تحریک انصاف کمزور ہوئی ہے اور کمزور ہونے کا سلسلہ یہ لگاتار چل رہا ہے، اور اس میں کس حد تک یہ جماعت کی پوزیشن جاتی ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی اعتبار سے آزاد کشمیر میں کی جو موجودہ صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ مرکز کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ مرکز میں جو سیٹ اپ آتا ہے، جو پالیسی مرکز بناتا ہے، وہی آزاد کشمیر میں قابل عمل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، ایک وزیر اعظم رہے، پھر بعد میں سردار تنویر الیاس صاحب آئے، پھر وہ ان کے جانے کے بعد اب ایک کولیشن گورنمنٹ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں کمزور پوزیشن پہ چلی گئی ہے، کمزور وکٹ پہ چلی گئی ہے، اور وہ وکٹ اتنی ویک ہو چکی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو واپس بلڈ اپ کرنے میں اتنی آسانی ہوگی۔ اور پھر جو آزاد کشمیر کی موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اتنا ان کا ایک ویٹ ہے کہ وہ جماعت کو آگے لے کر چلے۔ اور آخری بات جو آپ نے حلقہ وسطی باغ کی صورتحال کے حوالے سے کہا تھا، وسطی باغ کے اندر مختلف قبائل موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے والد گرامی کا ایک اپنا سلسلہ ہے اور سیاست میں ایک ان کا اپنا قد کاٹ ہے، وہ بھی ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح چونکہ آزاد کشمیر میں فی الوقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ گورنمنٹ ہے، تو اس اعتبار سے نون لیگ کے امیدوار مشتاق میں ناصر ان کی بھی ایک اچھی پوزیشن جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے امیدوار میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی اتنی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ کمپٹیشن میں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ووٹ بینک ایک رکھنے والے جماعت بھی ہے اور وہ امیدوار بھی ہیں۔
تو اس اعتبار سے فی الوقت یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ کون امیدوار بہتر پوزیشن میں اور کون وننگ پوزیشن میں ہے، لیکن مقابلہ کانٹے دار ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا جس طرح آپ نے خود بھی ذکر خیر کیا کہ آپ کا سیاسی گھرانہ ہے اور سابق ایک دو ادوار میں جو ہے نا وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں آپ کے والد گرامی، اور ان کا ایک بڑا نام ہے سیاست کے اندر، میری مراد سردار اصغر افندی صاحب ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ حلقہ عباس پور کی جانب بڑھتے ہیں۔ عباس پور میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو سیاسی حریف ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، وہ آزاد کشمیر کے سابق پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت ایک پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کی یا سردار عبدالقیوم نیازی کے مقابلے میں یا چودھری یاسین گلشن کے مقابلے میں کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو، اور کیا آپ عملی طور پہ سیاست میں آ چکے ہیں؟ والد صاحب کا جو آپ کا ایک سیاسی سسٹم تھا، ایک سیاسی مطلب ایک سفر تھا، اس کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں؟ بالکل جی، والد صاحب نے لگ بھگ 50 سال عملی سیاست میں رہے ہیں۔ انہوں نے بے شمار اسمبلی کے الیکشن لڑے، جیتے بھی، اور اس اعتبار سے وہ منسٹر بھی رہے، 3 دفعہ وزیر صحت رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ تو ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے۔ اسی طرح میرے پردادا یعنی میرے والد گرامی سردار محمد اصغر افندی صاحب کے دادا، ان کا بھی ایک سیاسی سلسلہ تھا۔ تو یہ ہمارا 3 نسلوں سے یہ سیاسی سلسلہ چل رہا ہے، جس کو آگے لے کر چلنا میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ میں عملی طور پہ سیاست میں آ چکا ہوں، سیاست کا حصہ ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ آگے لے کر چلنا ہے۔ جہاں تک حلقہ عباس پور کی پوزیشن کا تعلق ہے، تو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کو اللہ نے عزت دی، وہ وزیر اعظم بھی رہے، اور جماعت کے صدر بھی ہیں۔ لیکن افندی صاحب نے جو حلقہ عباس پور کے اندر سیاست کی، وہاں کا ہر فرد و بشر اس بات کا گواہ ہے۔ حلقہ عباس پور کی 50 سالہ تاریخ جو افندی صاحب سے جڑی ہوئی ہے، سیاسی تاریخ، وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ افندی صاحب نے عباس پور کے اندر عوامی مسائل اور ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور اس وقت عباس پور کے اندر اگر میں یہ بات کہوں کہ کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جس پہ افندی صاحب کی محنت نہ ہوئی ہو، یا جو یہ نہ گواہی دیتا ہو کہ افندی صاحب نے میرے اوپر کام کیا ہے۔ مختصراً میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عباس پور کے اندر جتنے میگا پروجیکٹس ہیں وہ افندی صاحب کے دونوں دورے حکومت کے دوران ہوئے، جس میں عباس پور سب ڈویژن کا قیام ہے، اور بے بہا ایسے پروجیکٹس جن کی تفصیل میں یہاں بیان کروں تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ان کو آپ پبلش کر سکیں۔ یعنی عباس پور کے اندر روڈز کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، جو اس دور میں 80s 90s اور 2000 کے دوران میں، کہ جب بجٹ کی بہت کمی ہوا کرتی تھی، فنڈز بہت کم ہوا کرتے تھے، اس دور میں بہت کم فنڈز کے ساتھ ذاتی محنت۔ اچھا یہ بتائیں حسن صاحب کے ساتھ دوسرا سوال بھی یہیں بڑھاؤں گا آپ کا، کہ آپ کے حوالے سے یہ کیسے رہیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ NA-60 سے بھی آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیا آیا آپ NA-60 میں جائیں گے یا حلقہ عباس پور میں اپنی سیاست کا آغاز کریں؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی قدغن نہیں ہے، جو الیکشن پالیٹکس ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ میں نے بالکل اس میں آپ کی بات درست ہے، NA-60 سے میں نے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ NA-60 سے میں نے بائی الیکشنز میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اپنے سبمیشن کی تھی ڈاکیومنٹس کی۔ اسی طرح میں PP11 جو NA-60 کے اندر آتا ہے، پنجاب اسمبلی کا حلقہ، میں اس میں بھی ورکنگ میری جاری ہے، اس سے بھی میرا ارادہ ہے، اور اس کے لیے بھی میں نے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے تھے۔ اور ایک اعتبار سے عباس پور کا حلقہ چونکہ وہ ایک پولیٹیکل کنسٹیٹوئنسی ہے، اور میرے اوپر آئینی اور قانونی کوئی قدغن نہیں ہے کہ میں عباس پور کے اندر سے الیکشن لڑوں، پنجاب اسمبلی سے لڑوں یا نیشنل اسمبلی سے لڑوں۔ میرا مقصد عوام کی خدمت ہے، اور اپنے ایک جو فیملی کا ایک والد صاحب کا سلسلہ ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی اعتبار سے ہمارے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہے، کشمیری کمیونٹی موجود ہے، وہ میرے اوپر حق رکھتے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کے لیے یہ چیزیں آگے لے کر اچھا یہ بتائیں سردار صاحب کہ دیکھیں آپ کے والد صاحب کی سیاست میں بھی ایک بڑا نمایاں مقام رہا ہے،
تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے، آپ یہاں سے لڑیں یا عباس پور سے لڑیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حلقہ عباس پور کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن اگر آزاد کشمیر کے الیکشن سے آیا پہلے ہی ہوں گے تو ایسی صورتحال میں آپ کسی سیاسی پارٹی کی طرف آپ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آزاد حیثیت میں آپ نے اعلان بھی کیا اور ہمارے سننے میں بھی یہ آیا ہے، کچھ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے والد گرامی جو ہے ان کا ایک بڑا جو وقت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گزرا ہے اور 40 سال تک آپ کے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم رہا، اس کے بعد آپ نے اختلاف ہوا اور پھر پارٹی سے اور پھر آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، پھر آپ کا یہ بھی سننے میں آیا کہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ آپ شامل ہو گئے، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا سیاسی سفر ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوگا یا آزاد حیثیت سے ہی آپ سیاست میں جائیں گے؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آزاد حیثیت سے چلنا ایک علیحدہ بات ہے۔ جماعتوں کے ساتھ وابستگی، نظریات کے ساتھ وابستگی، افندی صاحب نے پوری زندگی نظریاتی سیاست کی ہے اور اس نظریاتی سیاست میں آزاد کشمیر اور بالخصوص عباس پور کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے نظریاتی سیاست کا علم اٹھا کے چلے اور اس پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، رجوع زوال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بعض ایسے معاملات ہوئے، بعض ایسے حالات آئے کہ ان چیزوں میں ہمیں تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہوئی اور ہمیں بعض ایسے فیصلے کرنے پڑے جو اس وقت کے مناسبت سے ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے بہتری کے ضامن ہو سکتے تھے۔ تو اب یہ بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم نے باقاعدہ یہ چیز آگے لے کر چلنی ہے، نظریاتی سیاست کرنی ہے، جماعت کے ساتھ وابستگی ہوگی اور جماعتی سیاست کرنی ہے اور اسی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لیکن فی الوقت کی جو ملک کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر اور اسی اعتبار سے آزاد کشمیر کے اندر، اس چیز میں یہ ایک ویٹ اینڈ واچ والی پوزیشن ہے اور مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں، مختلف جو جماعتوں کی قیادت ہے وہ ان کے ساتھ رابطے ہیں، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے، اور اس طرح یہ مختلف یہ جو چیزیں ان ساروں کو جمع کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ عنقریب اس کے بارے میں ایک بہتر فیصلہ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سردار صاحب کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر آپ اگر تعمیر و ترقی کے حوالے سے دیکھیں اس میں بھی کافی پسماندگی پائی جائے گی، عوامی سوچ کو دیکھیں جو ایک شعور ہوتا ہے سیاسی کارکن کی حیثیت سے وہ تو بالخصوص آزاد کشمیر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سیاستدانوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں میں اس طرح سے شعور جو ہے نا وہ ڈیولپ نہ ہو سکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پسماندگی کا ذمہ دار آزاد کشمیر کی کسی سیاسی پارٹی کو آپ قرار دیں گے یا کسی سیاسی شخصیت کو دیں گے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات 100% ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، اور دیکھیں ہمارا جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے اس میں ہماری زیادہ نظر پاکستان کی طرف ہوتی ہے کہ آیا وہاں سے ہمیں کون سے فنڈز ملتے ہیں اور کیسے ہم ان کو اپلائی کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر سے ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی اتنا بڑا سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس پسماندگی کا ذمہ دار کسی ایک سیاسی جماعت کو یا کسی ایک فرد واحد کو یا قیادت کو ٹھہرانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اوورآل جو سسٹم ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز ماضی کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں اور قیادت کی رہی، ان پالیسیز سے ہٹ کے آج کل کے دور کے مطابق نوجوان قیادت کو سامنے آنا چاہیے، پڑھی لکھی قیادت کو سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ ایشوز کو سامنے رکھیں کہ ایشوز ہمارے کیا اور ان ایشوز کے حل کے لیے وہ ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس میں جتنے لوازمات جو ریونیو اس کے لیے چاہیے، جو فنڈ چاہیے اس کے لیے کام کریں تاکہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے، ہمارا جو علاقہ ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے۔ تو اس کے لیے نوجوان نسل کو اپنے طور پہ ایک محنت کرنی پڑے گی اور کام کرنا پڑے گا۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے عملی طور پہ سیاست کا آغاز کیا ہوا ہے، مختلف حلقوں میں آپ جا رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کبھی آپ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، کسی اجلاس میں ہوتے ہیں اور ساتھ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کسی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی سوچ آپ کے اندر ہے تو اس میں آپ نے والد صاحب کا جو مشن ہے وہ لے کے آپ آگے چلیں یا آپ شروع دن سے ہی آپ کا جو ہے نا سیاست سے کوئی شوق یا لگاؤ تھا؟ دیکھیں، میرا بچپن سے میں جب سے ہوش سنبھالا تو والد صاحب نے مجھے ساتھ لے کر چلے، میری تربیت کی، اور بڑے مشہور واقعات ہیں ان کی تفصیل میں یہاں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلی پبلک سپیچ میں نے اپنی 1991 میں عباس پور میں انتخابی جلسے کے دوران کی، جس کے مہمان خصوصی مرحوم سابق وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب تھے،
اور انہوں نے اس سپیچ پہ، میں چھوٹا ہوتا تھا، مجھے انعام بھی دیا، اور بلکہ انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ حسن مصطفیٰ افندی مستقبل کا لیڈر ہوگا. یہ اس بڑے شخص کے الفاظ تھے. تو اس اعتبار سے میری بچپن سے تربیت رہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں اپنی خاندان کے، اپنے والد صاحب کے سلسلے کو آگے لے کر چل رہا ہوں، اور اس کو لے کر چلنے میں میرے والد صاحب نے پوری زندگی عوام کی خدمت کی ہے. میرا مقصد بھی عوام کی خدمت کرنا ہے، چاہے وہ عباسپور کے اندر ہو، یا چاہے پنجاب اسمبلی کے حلقے میں ہو، یا قومی اسمبلی کے حلقے میں ہو، اور کشمیری کمیونٹی کو فرسٹ پرائیورٹی دے کے، اور ملک پاکستان کے اندر جو عوام ہے میں ان کو بھی اس چیز میں شامل رکھتا ہوں کہ میری ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ میری تربیت یہاں پہ ہوئی ہے، پاکستان میں میری تعلیم یہاں پہ ہوئی ہے، تو میرا یہاں پہ ایک فرض بنتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر اور سیاست کے اندر اور ملک کے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کروں. تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ میں نے آگے لے کر چلنا ہے، اور یہی میری خواہش بھی ہے، یہی میرا نصب العین بھی ہے. سردار صاحب، آخری سوال آپ کی جانب بڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. سردار صاحب، ایک درینہ مسئلہ جو ریاست جموں کشمیر کا ہے، اس ساری صورتحال پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ریاست جموں کشمیر کا کوئی حل ممکن ہے، یا آپ کو کوئی اس کا حل نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کے پچھلے سوال سے کنیکٹڈ یہی چیز کیری آن کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرا نصب العین سیاست کا ہے، لیکن میرا جو مشن ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے لیے کام کرنا ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے تذکرہ کیا کہ فارن منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقاتیں رہی ہیں، اسی طرح بہت سارے ایمبیسڈرز ہیں مختلف ممالک کی جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میری ایک وابستگی رہی ہے، اٹیچمنٹ رہی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں کہ میں بحیثیت ایک کشمیری کے، کشمیری ہونے کے ناطے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں فرد واحد کی حیثیت سے اپنی کوشش کو لے کر چلوں، جاری رکھوں اپنی کوشش، اور کہتے ہیں قافلے چلتے رہے اور کارواں بنتا گیا. اور مجھے امید ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے، اس کا حل موجود ہے. دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن صاف نیتی سے اس چیز کو لے کر چلا جائے، اس کے لیے کام کیا جائے، انتھک محنت کی جائے، جدوجہد کی جائے، اور آخری دم تک اس کاز کے لیے کام کیا جائے، تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور آخری بات، جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری کمیونٹی کو، کشمیری جو لوگ ہیں، ان کو بنیادی حیثیت میں رکھ کے ملک پاکستان کی جو حکومت ہے یا فارن افیئرز ہے، ان کے ساتھ ایک مماثلت رکھ کے، اٹیچمنٹ رکھ کے، تو اس چیز کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر پبلسٹی کے لیے نہیں، ذاتی پبلسٹی یا کسی جماعت یا کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں، ایک ٹارگٹ رکھ کے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہم کیسے نکالیں گے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملا کے سارے مل بیٹھ کے تو اس کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. اور میرا یہی مقصد ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس پہ زندگی کے آخری سانس تک کام کرتا ہوں. بہت شکریہ سردار صاحب اپنا قیمتی وقت کے لیے. اپنے میزبان صاحب زیادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.